کونوں مکان میں سما نہ سکے، جو کونوں مکان میں آ نہ سکے، جو اتنا دور ہو کہ نظر سے بھی آگے اور خیال سے بھی آگے، اور اتنا دور ہونے کے بعد اتنا قریب ہو کہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے، وہ احد ہوتا ہے۔ احد، قل هو اللہ احد۔ برمنگھم والوں کو بتاؤ کہ زمین آسمان کا ایک مالک ہے، وہ اللہ ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہیں، احد احد۔ اس لیے جب بلال کو کوڑے پڑتے تھے تو کہتے تھے احد احد، اور مارو، احد احد۔ اس زبان سے احد نکلے گا۔ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ ماں باپ نہ بیوی بچے۔ کیسا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو۔ کوئی تصور میں تو تب آئے جب اس کی کوئی مثل موجود ہو، کوئی شبہ موجود ہو، کوئی مثال موجود ہو۔ مثال سے، مثل سے، شبہ سے، شبیہ سے پاک ذات ہے، پاک ذات ہے۔ کیا عجب بات نہیں کہ موجود ہے۔ آپ سب موجود ہو کہ نہیں ہو؟ آپ سب ایک جسم ہو، ایک ذات ہو، ایک وجود ہو۔ آپ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، 2 فٹ، 2.5 فٹ، 3 فٹ۔ میں ممبر پہ بیٹھا، میں نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ میرا اللہ ایک ذات ہے لیکن جگہ سے پاک ہے، کمال ہے۔ میرا رب ایک ذات ہے لیکن زمانے سے کوئی زمانہ نہیں، وہاں کوئی ٹائم نہیں ہے، وہاں کوئی ماضی نہیں، کوئی حال نہیں، کوئی فیوچر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں۔ مشرق سے پاک، مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، لیکن ہر زمانے مکانے سے پاک ہو کر کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ موڑو گے آگے میں کھڑا ہوں گا، جدھر دیکھو گے مجھے پاؤ گے، پتوں میں دیکھو گے میرے جلوے دیکھو گے، بارش کے قطروں میں دیکھو گے اللہ اللہ دیکھو گے، بادل کی گرج میں سنو گے تو اللہ اللہ سنو گے، بجلی کی روشنیوں میں دیکھو گے تو اللہ اللہ دکھائی دے گا، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ اللہ سنائی دے گا، بھمرے کے اڑنے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھول کی پتی میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھل کی مٹھاس میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بھینس کے دودھ کے قطرے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، برستی بارش میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بہتے دریاؤں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، گرتی آبشاروں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، ابلتے چشموں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، مہکتے پھولوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، رینگتے کیڑے مکوڑوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بپھری موجوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ آگے دیکھو گے تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو گے تو یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کے جلوے، اللہ کی کاریگری۔ میرا رب کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ آنکھیں پاک کر لو، یہ لینز تبدیل کر لو، یہ لینز حرام نہ دیکھیں، یہ لینز حرام نہ دیکھیں، پھر جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ کی قدرت اور جلوے نظر آئیں گے، تمہیں پتے پتے میں اللہ دکھائی دے گا۔ صرف آسمان اللہ کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے، میرے رب کی قسم ایک چیونٹی بھی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے کہ کیسا بنانے والا ہے۔ 1 سینٹی میٹر دیکھنے والی کو قطار بنانا سکھا دیا، کھڑا ہونا سکھا دیا، چلنا سکھا دیا۔ تمہیں تو یہ جرمانے کا ڈر نہ ہو تو تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہیں تو جرمانہ روکتا ہے، لائنوں میں کیوں لگتے ہو کہ جرمانہ پڑے گا؟ چیونٹی کو کون سا جرمانہ لگتا ہے؟ اسے کس نے سکھایا قطار بنا کے چلنا؟ وہ تو 1 سینٹی میٹر کے آگے دیکھ نہیں سکتے۔ بلا وہو الخلاق العلیم۔ تو میرے بھائیو، قرآن یہ ذہن دیتا ہے، اللہ یہ ذہن دیتا ہے، اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتے ہیں، یا وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کائنات آگ پانی مٹی ہوا 4 بڑی چیزیں ہیں، چاروں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی پھاڑ دیا، کبھی پانی بھی پھٹا، کالطود العظیم، ریت کی طرح پانی کھڑا تھا، چلو بھائی گزر جاؤ، ایک کو گزار دیا دوسرے کو پکڑوا دیا۔ کبھی خشک پتھر سے پانی نکلتا ہے، فضرب بعصاک الحجر، مار اس پر لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ لاٹھی مارتے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے نکل کے باہر آ جاتے۔
اور جب پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی پتھر اٹھاتے چشمے ختم، اور جب پانی کی ضرورت پڑتی پتھر مارتے تو 12 چشمے۔ 40 سال صحرا میں بیٹھے ہوئے، نہ کھانا نہ پینا، تو میرے رب نے کیا کیا؟ پکے پکائے کھانے اتار دیے، من و سلو۔ چلو، وہ بڑی لاڈلی قوم تھی بنو اسرائیل، گوشت کھاتے کھاتے کہنے لگے یہ سلونا کھاتے ہیں، میٹھا بھی کھانے کو دل کرتا ہے، اللہ نے میٹھا بھی اتار دیا، رس گلے ٹائپ مٹھائی اللہ نے اتار دی۔ تو ان واقعات سے اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سوری پچھلی 10,000 9,000 سال کی تاریخ بتاتی، مرد عورت ملتے ہیں تو نسل چلتی ہے، مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں، ایک دم جبریل آتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے، تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے۔ تو فرمانے لگے ڈرو نہیں۔ تو کہا تو کون ہے؟ کہا انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں، مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ اہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے۔ کہا توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیہ، میں بد کردار غلط عورت نہیں ہوں۔ بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک صحیح شادی وہ میری ہے نہیں، ایک غلط زنا وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک، کہا بہت آسان، قال ربک، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ قال کذلک قال ربک وهو علی ہین، یہ تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جبریل آگے بڑھے تو وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ، اب پیچھے دیوار آ گئی، اب آگے کہاں جائیں تو ایسے لگ کے کھڑی ہو کے جبریل تسلی دے رہے ہیں، ڈرو نہیں مریم، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں۔ ان کے قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، یہاں سے کرتے کا آستین پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگا، یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری۔ اس پھونک کا بچے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق؟ زولوجی کا علم کیا کہتا ہے کہ اس پھونک کا یہاں کیا تعلق ہے؟ لیکن ادھر پھونک ماری اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا۔ حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا، کس کس کو جواب دیتی، کیا کیا بہانے تراشے جاتے، ایک دم حمل ہوا، فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، ایک دور جگہ پر گئی، فاجاءها المخاض اذا جذع النخلہ، درد شروع ہوا بچہ پیدا ہونے کا، ٹیک لگائی کھجور کے تنے سے، ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول جاتے، میرا بھولنا بھی بھول جاتے، اب کس منہ سے شعر جاؤں، کس کس کو کیا کیا جواب دوں۔ تو جبریل دوبارہ آ گئے، فناداہا من تحتہا، اب سامنے نہیں آئے کہ بے پردگی نہ ہو، پیچھے سے آئے، کہ لا تحزنی، ڈر نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا، کہ چل خود بھی پاک ہو، بچے کو بھی نہلا دھلا۔ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی تھی نا کھجور، تو وہ اوپر سے کٹی ہوئی تھی، تو جو کھجور اوپر سے کٹ جائے تو وہ کیا دے گی؟ خشک تنا، تو کہا ہزی، اس کو ہلا، جب انہیں ہلایا تو ایک دم ٹپ 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 تازہ کھجوریں گرنے لگی، تازہ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ نرم۔ تو کہا مریم تو نے دیکھا جس رب نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے پھل کو نکال دیا، اس نے تمہیں بغیر مرد کے بیٹا دے دیا۔ کلی واشربی وقرری عینا، چل کھا کھجوریں اور پی پانی اور موج کر اور چل شہر کو واپس جا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ